بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آپ کی خدمت میں شرح دعائے مکارم الاخلاق کو بیان کر رہے تھے اور مولا کے اس جملے تک پہنچے تھے وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ کہ پروردگارہ ہمارے اعمال کو بہترین عمل بنا۔ عمل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان فقیر ہے، انسان محتاج ہے، تو جب بھی دنیا میں انسان جب سے آیا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے مجھے زیادہ سے زیادہ عمل جمع کرنے چاہیے۔ اس کی اصل پرائرٹی اور اس کی اصل توجہ اس عمل پہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ دنیا میں بھیجا گیا۔ اپنے اعمال کو فرسٹ پہ رکھے، کارہائے خیر کو پہلے رکھے، اس کے بعد اپنی دوسری زندگی کی ضروریات کے پیچھے جائے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ عمل خیر ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا خیر کا کام انسان کو حر بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی کو آباد کر دیتا ہے۔ کافرہ خاتون کا واقعہ بتایا، اس کا چھوٹا سا خیر کا کام اس نے اس کو مسلمان بھی بنایا اور حاجی بھی بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک رات کے اندھیروں میں کسی فقیر کو آپ دیکھتے ہوں گے بہت بڑی ایک بوری لے کے گھومتے ہیں اور کچروں سے، ان گندگیوں سے چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹکڑا مل جائے، چھوٹا سا کوئی گتا مل جائے، یعنی وہ خوش ہوتا ہے ان گتوں کو، پلاسٹک کے ٹکڑوں کو نکال کر بوری کو بھرتا جاتا ہے جتنی بوری بھرتی ہے۔ دعا تو یہ پروردگار عالم کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کو فقیر نہ کرے اور ایسی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا نہ کرے، لیکن یہ انسان جو جمع کر رہا ہے وہ خوش ہوتا ہے جب اس اپنے پوری بوری کو بھر دیتا ہے، کیونکہ پوری رات کی ان گندگیوں میں غلاظتوں میں جا کر اس کو شاید بیچنے کے بعد اس کو 100 200 یا 300 کا فائدہ ہو۔ تو اسی طرح یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اعمال چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ قیامت میں مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی قیامت میں کام آتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا ایک سلام سے بھی کبھی دریغ نہ کیا کریں، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ جب یہ سارے جمع ہوں گے تو قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن ایک اور اہم مسئلہ جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عمل شناسی کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی معرفت کو حاصل کرے، عمل شناس بنے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا زور اعمال پر تو ہوتا ہے، نمازوں پر، روزوں پر، ہر سال جناب حج پہ جا رہے ہیں، ہر سال جناب کربلا پہ جا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید یہ سارے اعمال ہم جمع تو کر رہے ہیں لیکن ان اعمال کو جمع کرنے کے بعد کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی ایک پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک کسان ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی فصل کو اچھا کرے، ٹھیک ہے نا، 4 مہینے وہ محنت کرتا ہے، فصل کرتا ہے، مزدوروں کو بلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، دن رات کر کے وہ محنت کرتا ہے، لیکن اچانک ایک مرتبہ ایک سیلاب آتا ہے اور اس کی پوری فصل کو لے جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آفت۔ آفات اعمال کو جانیے کہ وہ کون سی آفتیں ہیں جو میرے اعمال کو تباہ اور برباد کر سکتی ہیں، وہ کون سی آفتیں ہیں جو میری سال ہا سال عبادتوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح کسان اپنی زمینوں کے لیے زہر لیتے ہیں تاکہ ان جرثوموں کو اور ان بیماریوں سے آنے والے کیڑوں کو مار دیں اس زہر سے، ہمارے پاس وہ زہر ہونا چاہیے جو ان آفتوں کو مار دے اور ہمارے اعمال بچ جائیں۔ تو انسان کو اعمال کو بچانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد کہتے ہیں وہ کسی دوست کے باغ میں گئے، وہ باغ انار کا تھا، بہت بڑا تھا، تو انہوں نے کہا مولانا چلیں باغ پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ جیسے انہوں نے باغ کا دروازہ کھولا پوری زمین لال تھی اناروں سے۔ تو کہتے انہوں نے کہا آپ کیوں اس اناروں کو اسراف کریں، گاڑی کو لے کر آئیں، اناروں کو بھی آ کر بیچیں۔ انہوں نے کہا مولانا یہ انار کسی کام کے نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ انہوں نے ضمیر سے انار اٹھایا اور کھولا، لال انار، بہت بڑا انار۔ جیسے انہوں نے کھولا اندر سے بالکل کالا ہو چکا تھا اور جل چکا تھا، جیسے خاک ہو چکا تھا اندر سے۔ ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہا 1-2 سال سے ایک آفت آئی، یہ کیڑا ہے، یہ انار جب درخت پہ ہوتا ہے اس کو کاٹ لیتا ہے، چھوٹا سا سوراخ اس میں کر لیتا ہے، اس سوراخ کی وجہ سے اس انار میں ہوا جاتی رہتی ہے، کیونکہ سوراخ ہو گیا تو ہوا اندر جاتی ہے اور اندر سے جا کے پورے انار کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی آفت اگر ہمارے اعمال کو لگ گئی، چھوٹی سی آفت ہماری زندگی میں آ گئی تو ہمارے سارے اعمال تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ آپ نے پورے
ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، نگاہ حرام نہیں کرنی، بھائی رمضان ہے گانے نہیں سننا، بھائی رمضان ہے غیبت نہیں کرنا، بھائی رمضان ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، پورا آپ نے بچایا، لیکن یہ رمضان ختم ہوا اور ایک آفت نے آپ کے سارے روزوں کو، ساری محنتوں کو جلا کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا محلول ہے جو ہمیں ان آفتوں کو سے بچا سکتا ہے، ان آفتوں کو تباہ کرے، ان آفتوں کو ختم کرے؟ تو انسان، قرآن کی آیتیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہتے ہیں اسپیڈ سے اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ۔ اب غور کیجئے گا، اسپیڈ سے اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، جلدی کرو جنت کی طرف، ایسی جنت جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے، مومن شتاباں، اے مومن دوڑتا ہوا، اے مومن بڑی اسپیڈ سے اس جنت کی طرف آ، اللہ کی مغفرت کا سہارا لیتے ہوئے اس کی طرف آ۔ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، اعدت للمتقین۔ یہ نہیں کہا یہ جنت عاملین کے لیے ہے، یہ جنت جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہے، جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ان کے لیے۔ فرمایا نہیں، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ عاملین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جنت ہے متقین کے لیے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک ایسا حفاظ، ہم کہتے ہیں فارسی میں لفظ حفاظ یوز ہوتا ہے، اگر آپ اردو میں سمجھانا چاہیں تقویٰ ایک گارڈ ہے، سب سیف گارڈ کہتے ہیں نا، تقویٰ ایک گارڈ ہے جو آپ کی عبادتوں کا حفاظ ہے، اس کو بچاتا ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کی چار دیواری پہ بہت سارے لوگ شیشے لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی چار دیواری میں کچھ چیزیں لگا دیتے ہیں، کرنٹ کی مثلا تاریں لگا دیتے ہیں تاکہ چور نہ آ سکے۔ یہ آپ کے گھر کا حفاظ ہے نا، حفاظت کے لیے آپ لگاتے ہیں، یا آپ نے گارڈ لگا دیا۔ تو یہ جو تقویٰ ہے یہ آپ کی عبادتوں کا حفاظ ہے۔ ہاں، اعدت للمتقین، دوڑتے ہوئے آؤ، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ تو یہ چیز تو معلوم ہو گئی، انسان کو صیانت اور تقویٰ کے ذریعے سے اپنی عبادات کو بچانا ہے۔ دوسری چیز کہ بہت علماء جملہ فرماتے ہیں قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، وہ کم اچھا ہے جو باقی رہے، اس زیادہ سے جو باقی نہیں رہتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بڑی سی ٹرالی ہو یا سمجھے ایک بہت بڑا ٹرک ہو اور اس کے اندر تقریباً کوئی 400-500 لیٹر پانی ہو، ہاں یہ زیادہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں روڈ سے وہ جا رہا ہے اور نیچے سے اس کے سوراخ ہے اور پانی بہتا جا رہا ہے، اور جب یہ منزل تک پہنچے گا یہ پورا خالی ہوگا۔ اب اس پورے ٹرک سے جس کے اندر سوراخ ہے وہ چھوٹی سی بوٹل 1/2 لیٹر کی بہتر ہے جو اچھے سے ٹائٹ سے بند ہے، جب آپ کو پیاس لگے گی یہ بوٹل تو کام آئے گی لیکن وہ ٹرک سارا بہہ چکا ہوگا۔ تو قلیل یدوم، کم سے کم کام کرو لیکن تقویٰ کے ساتھ کرو تاکہ وہ باقی رہے، لیکن اگر تم کثیر کرو گے اور لا یدوم، وہ باقی نہیں رہے گا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اب کون سے اعمال ہیں یہ تو ہم نے بتائی، تو تقویٰ ہے جو آپ کے اعمال کو بچاتی ہے، یعنی یہ گارڈ ہے جو آپ کے اعمال کو تباہی سے بچائے گا۔ لیکن وہ کون سی آفت ہے، وہ کون سی چیزیں متقی انسان کو بھی وہ کیا کرتی ہے؟ بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر 2 حدیثیں پڑھتا ہوں جن کے سننے سے آپ کا وجود ہل جائے گا، کہ میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من مؤمن عملا وهو مضمر على اخیہ المؤمن سوءا، فرماتے ہیں خدا ایسے مومن سے کوئی کام قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی کے لیے برا سوچتا ہے۔ مضمر یعنی نیت کرے، ابھی اس نے اس نیت کو جامع عمل نہیں پہنایا، یعنی ذہن میں اپنے کسی مومن بھائی کے لیے کیا کرے؟ برا سوچے۔ مثلا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، ہاں پتہ چلا اس کی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اس نے بیٹی کی برائی کرنا شروع کر دی تاکہ اس کا رشتہ خراب ہو جائے۔ ہاں کبھی کبھی لوگ آپ سے مشورہ پوچھتے ہیں نا کہ فلاں کا لڑکا کیسا ہے، تو وہاں پر اگر مخلص ہو تو اسے بتاؤ کہ اس لڑکے میں یہ عیب ہیں، یہ مسائل ہیں۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے پوچھا نہیں ہے تو آپ کو بتانا نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ مشاور اور ایڈوائزر بنے بیٹھے ہوتے ہیں فری کے۔ شریعت میں یہ کوئی اگر آپ سے پوچھے تو تم بتاؤ، اور مخلصانہ آ کر تم سے پوچھے کہ مجھے، اور مخلصانہ بتانا۔ لیکن اگر تمہیں پتہ ہے کسی میں برائی ہے اور آپ سے وہ پوچھ نہیں رہا تو آپ کا کام نہیں ہے اس کی برائی کرنا۔ وَهُوَ مُضْمِرٌ، اور اپنے مومن کے لیے برا سوچے۔ دوسری روایت میں فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، یہ عجیب بات ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی آفت ہے جو نظر نہیں آتی، ایک ایسا گناہ ہے جو نامحسوس ہے، جس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں
اس لیے فرمایا ڈرو حسد سے، فإنہ یأکل الحسنات، حسد سے ڈرو کیونکہ یہ حسد جو ہے حسنات کو کھا جاتا ہے، تمہارے سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد تمہارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی مومن کو دیکھا، دیکھیے ابھی عمل کی بات نہیں، یعنی دل ہی دل میں اگر کسی سے حسد رکھ رہے ہو تمہارے اعمال کو کھا جائے گا۔ آپ کو مولانا میں نے حسد میں آ کر کچھ کیا تو نہیں ہے، نہیں، اس حسد اگر دل میں ہے خود کو بھی تباہ کرو گے اور اپنے اعمال کو بھی تباہ کرو۔ مثلا دیکھا اس کے پاس بڑے چھوٹی سی گاڑی تھی، 600 cc کی گاڑی تھی، پھر آپ نے دیکھا 2 مہینے کے بعد اور بڑی گاڑی آئی، پھر دیکھا اور بڑی گاڑی آئی، پھر دیکھا اور بڑی گاڑی آئی، اب حسد آپ کا بڑھنے، یہ حسد ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، یہ حسد ہے، یعنی اس کی ترقی کو دیکھ کر اندر سے انسان جلنے لگے کہ کیوں اتنا وہ ترقی میں آ رہا ہے۔ ہاں تو امام فرماتے یہاں پر دعا کیا کرو کہ اللہ نے اس مومن کو عطا کیا، الحمدللہ مومن بندہ ہے، پہلے پیسہ کم تھا، لوگوں کی تھوڑی مدد کرتا تھا، پیسہ زیادہ آئے گا، مومنوں کی مدد کرے گا، مومنوں کے کام آئے گا، جتنا ہو سکے اس مومن کے بارے میں اچھا سوچو۔ دوسری بڑی عجیب روایت ہے میری ماں بہنوں کے لیے، غور سے سنیں۔ فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے، یہ جملہ کہے کہ میں نے تمہاری زندگی میں خیر نہیں دیکھا، یا میں نے تم سے ابھی تک کوئی اچھائی نہیں دیکھی، تم سے ابھی تک کوئی نیکی نہیں دیکھی، فرماتی خدا ایک اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اس ایک جملے کی وجہ سے جو شوہر کو یہ کہے کہ میں نے تو تم سے کوئی خیر نہیں دیکھا، میں نے تو تم سے کوئی اچھائی نہیں دیکھی، فرماتے خدا اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ بیچارہ مرد جو دن سے شام تک کمانے جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، روڈ پہ لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، مختلف جگہوں پہ پھنستا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اور بیوی اگر اس کو یہ جملہ کہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تم سے خیر نہیں دیکھا، تم نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا، یہ جو جملے ہم نارملی استعمال کرتے ہیں یہ فرامین معصوم ہے۔ فرماتے ہیں ایسی عورت کا کوئی بھی عمل پروردگار عالم قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک آفت ہے اور خطرناک ترین اور بدترین گناہ، حسد ہم نے بیان کیا، خطرناک ترین اور بدترین گناہ معصوم فرماتے ہیں وہ تکبر اور کبر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ انسان عبرت کرو کہ اس نے 6000 سال عبادت کی، اللہ کی 6000 سال عبادت کی، یعنی جب سے شیطان زمین پر تھا، یہ لوگوں کو نہیں پتا، شیطان زمین پر تھا، اتنی عبادت کی، اسے آسمان پر لے جایا گیا اور ملائکوں کی صفوں میں لایا گیا، اور پھر جناب آدم کی خلقت ہوئی، اور جب کہا گیا اسے عبادت کرو، یعنی اس زمین سے لے کر اس پورے عرصے تک یہ اب 6000 سال کمپلیٹ ہوئے تھے۔ اس وقت شیطان کو پروردگار عالم نے کہا کہ آدم کو خلق کیا، اسے سجدہ کرو، اس نے اپنے 6000 سال، اب 6000 سال کتنی عبادت ہے، اس میں کتنے سجدے ہیں، اس میں کتنے رکوع ہیں، اس میں کتنی سبحان اللہ ہیں، اللہ عالم ہم حساب نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایک لحظہ بکبر ساعت، ایک لحظے کے تکبر نے، کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تیار نہیں ہوں اس کو سجدہ کروں۔ فرمایا ایک لحظے یعنی ایک لمحے نے، کبھی کبھی میں نے کہا نا ایک تیلی جو ہے پورے جنگل کو جلا دیتی ہے، ایک لمحے کے، کیونکہ خدا کسی بھی عمل کی وجہ سے، مثلا خود حسد بھی ہو، یہ جلاتا تو ہے لیکن آہستہ آہستہ انسان کے اعمال کو جلاتا ہے، خدا تھوڑی مہلت بھی دیتا ہے، لیکن تکبر اتنا خطرناک ترین عمل ہے، اتنی بری آفت ہے، اگر انسان کے وجود میں آ جائے تو ایک لمحہ پورے 6000 سال کی عبادات کو جلا دیتا ہے۔ اس وقت اس نے پروردگار عالم نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا، وعلیک لعنتی الی یوم الدین، دفع ہو جا میری جگہ سے، اور تم یوم معلوم تک، یوم قیامت تک لعنتی ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ آواز آتی ہے یقول اللہ عز وجل الکبریاء ردائی، اللہ کی آواز آتی ہے تکبر میری چادر ہے، یا یہ کہوں تکبر اللہ کا بارڈر ہے، اس کو کسی کو، یہ ایک ریڈ لائن ہے، کسی بندے کو کراس نہیں کرنی، جو اس کو کراس کرے گا تو وہ اللہ کی غضب کا شکار ہو جائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے قوانین میں کوئی فرق نہیں رکھا، چاہے وہ آسمان کا ہو، چاہے وہ زمین کا ہو، چاہے وہ اہل زمین کا ہو، خدا مہلت تو دیتا ہے لیکن خدا اسے لعنتی بنا دیتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم اس تکبر سے بچیے۔ تو شاید کوئی مومن کہے نہیں میں تو شیطان نہیں ہوں، میں نے تو آج تک تکبر کیا ہی نہیں ہے، وہ اللہ یعنی حق کے برابر میں، حق کے مقابلے میں نہ جھکنا، یہ تکبر ہے۔
آپ سچ کی بات سنیں اس کے سامنے نہیں جھک رہے، آپ وہ تو متکبر. یہ تو نہیں آپ کو آ کر خدا ڈائریکٹ کہے کہ جا کر سجدہ کرو اور آپ کہیں میں نے اللہ کی بات. یہ بھی قرآن کے فرامین جتنے ہم سنتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی نماز پڑھو میں نہیں پڑھتا، یعنی حق کے سامنے مت جھکنا، گناہ مت کرو. ایک مرتبہ انسان بھول کے نہیں کرتا، غفلت میں نہیں کرتا، لیکن ایک مرتبہ انسان تکبر کرتا ہے. آپ اسے کہیں کہ بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو، غیبت کیوں کر رہے ہو، بڑوں کا احترام کیوں نہیں کر رہے، یہ گناہ کیوں کر رہے ہو، تو جواب میں یہ کہے کرتا ہوں تو کرتا ہوں، میری مرضی ہے میں گناہ کرتا ہوں. یہ تکبر ہے. اس پر پروردگار عالم یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو موٹا کر لے. نہیں کرتا تو نہیں کرتا، تمہیں جو کرنا ہے کرو. ہاں، یہ ظالمین کا مزاج ہوتا تھا، یہ متکبرانہ مزاج ہوتا تھا. قرآن پڑھیے 40 سال بنی اسرائیل بیابانوں میں پریشان رہے. ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ وہ اپنا سامری کا بچڑا نمائندے کو آنا، یہ 40 سال یعنی وسیع موسیٰ 40 سال یہ قوم بھٹکتی رہی اللہ کے عذاب. بھٹکتی کیسے رہی؟ یہ صحرا میں چلتی تھی. مثال کے طور پہ صبح سے یہ چلنا شروع کرتے تھے کہ کسی جگہ تک پہنچیں، رات کو تھک کے وہاں سوتے تھے، پھر جب آنکھ کھلتی تھی دیکھتے تھے پھر اسی جگہ پر ہیں. یہ بڑا عذاب دہ وقت ہے. یعنی 40 سال آپ سفر کریں، مثلا کراچی سے نکلیں، آپ حیدرآباد تک پہنچیں، رات کو سو جائیں، پھر آنکھ کھولیں، پھر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر چلیں، پھر وہیں بیٹھے ہوئے. 40 سال تک یہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے. بالآخر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور خطاب ہوا میں تمہیں نجات دوں گا. اب جب تم جاؤ گے منزل پر پہنچو گے اللہ تمہیں پلٹائے گا نہیں. تو آواز آتی ہے جب ایک شہر پر پہنچو، اس شہر میں اس شہر کے دروازے کے اندر جب داخل ہونے لگو تو اس دروازے پر جا کے خشوع اور تواضع کرنا، جھک کر، ہاں تواضع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر اس دروازے کے سامنے داخل ہونا. اور جب داخل ہو تو کہنا حتن حتن، یہ جملہ کہنا اور اس وقت داخل ہونا. یہ بڑے خوش ہوئے. یعنی 40 سال کے بعد ان کو آزادی مل رہی ہے، ایک جگہ تک پہنچے. کہ جیسے ہی اس شہر کے دروازے پر پہنچے، یہ میرے امام سے روایت ہے، فرماتے جیسے اس شہر کے دروازے تک پہنچے انہوں نے اس شہر کے دروازے پر 2 تمثال کہتے ہیں، 2 شبیہیں ہم کہہ سکتے ہیں، 2 شبیہیں یعنی کہہ سکتے ہیں 2 تصویریں انہوں نے دیکھی، 2 شبیہیں تھیں. تو امام فرماتے ہیں ایک شبیہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، ایک جناب مولا امیر علی بن ابی طالب کی تھی. اور یہ ملتا ہے کہ تمام تر انبیاء نے خاتم المرسلین نبی پیدا نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہر نبی نے رسول خدا کی اور مولا علی کی بیعت کی، یا کہیں کہ ان پر ایمان لایا اور ان کے سامنے تواضع اور خشوع اور خضوع کیا. تو انہوں نے جیسے دیکھا، یہ 2 تصویریں دیکھی تو یہ پریشان ہوئے. اب ان کی تعداد بھی تو کم نہیں ہے، یہ 6 لاکھ تھے. اب ان کے جو پیسے والے تھے انہوں نے غریبوں کو جمع کیا اور بولا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے وصی جناب یوشع بن نون نے کہا تھا تم یہ کام کرنا، جب دروازے پر پہنچو تو وہاں پر خشوع اور خضوع جھکو کر کے داخل. کہا ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ دروازہ چھوٹا ہوگا اسی لیے ہمیں جھکنے کے لیے کہا گیا. کہ یہ دروازہ تو بہت بڑا ہے، تو ہمیں خشوع اور خضوع سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہم خشوع و خضوع ان 2 انسانوں کے سامنے کریں جن کو بتایا گیا تھا یہ کون ہے کیا ہے. ان 2 انسانوں کے سامنے کریں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور اس سے بڑی بات یہ بنی اسرائیل سے بھی نہیں ہے، یہ تو عرب کی نسل سے آئیں گے، تو ہم ان کے سامنے کیسے جھکیں. اور انہوں نے لوگوں کو برگلایا. تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم دروازے کی طرف پیٹ کرتے ہیں اور اس طرح جاتے ہیں اور حتن بھی نہیں بولیں گے، اس کی جگہ ہم بولیں گے حنطانہ سمقانہ، حنطانہ سمقانہ، یعنی سیدھا بھی نہیں جائیں گے تاکہ ان کا احترام. یہ تکبر آپ دیکھیں نا، یعنی 60 سال عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد وہ تکبر کی رگ نہیں جا رہی. وہی جو آج یہودیوں میں آپ صفت دیکھتے ہیں، کام پینٹ کر کے جائیں گے اور پھر جھک کے جائیں گے. ایسا بھی نہ ہو کہ ہم نے اللہ نے کہا جھک کے جانا، ہم نہ جھکیں پھر عذاب ہو، تو ہم پینٹ کر کے جائیں گے اور حتن کی جگہ پہ کہیں گے حنطانہ سمقانہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ گندم جو ہے اس کے 2 رنگ ہوتے ہیں. ایک پیلی گندم جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سونے والا رنگ ہوتا ہے جس کا، ایک گندم ہوتی ہے جو لال گندم. پیلی گندم ورائٹی والی اچھی ہوتی ہے، لال گندم بہت یعنی آپ سمجھے کم ورائٹی اور گندم وہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لال گندم کو صاف کرو، یعنی آٹا بھی نہیں، لال گندم کو صاف کرنا بہتر ہے اس سے کہ ہم ان کے سامنے جھکیں. یعنی یہ ایک طرح کی بے احترامی، بے عزتی. تو یہ اس طرح کر کے اس میں داخل ہو گئے. پھر قرآن کی آیت فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، سورہ بقرہ کی آیت ہے.
اب کہ تم نے تکبر کیا، فرمایا اللہ نے ان پر طاعون کی بیماری مسلط کی اور اس قوم کے تقریباً 70,000 لوگ اس بیماری اور اس عذاب الہی میں مبتلا ہوئے اور مر گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس نے حکم دیا تھا کہ تم تواضع کرو؟ تم تکبر محمد اور علی کے سامنے نہیں کر رہے، یہ تکبر کس کے سامنے ہے؟ پروردگار عالم کے سامنے ہے۔ یہ وہابی جنہوں نے قبور اہل بیت علیہ السلام کو گرایا، جنہوں نے اولاد رسول کی قبور کو خراب کیا، یہ جنگ خدا، یہ اللہ سے جنگ ہے، وہی جنگ جو یہودیوں نے کی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر جہاں پر اللہ نے چاہا یہ بندے عزیز رہیں، یہ اللہ نے چاہا کہ ان کی عزت کی جائے۔ کبھی کبھی ہم عجیب لوگوں سے سوال سنتے ہیں، ایک بندے خدا حرم میں داخل ہو رہے تھے، امام رضا کے دروازے کو چوما، کسی نے بوڑھے نے کہا دروازہ کیوں چوم رہے ہو؟ جواب یہ دیا قبلہ دروازہ نہیں چوم رہا، یہ عزت ہے امام رضا کی، یہ وہ گھر ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو پروردگار عالم نے عزیز کیا۔ اگر ہم ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کے سامنے ادب و احترام ہے۔ ملائکوں کا سجدہ آدم کو نہیں ہے، یہ عزت الہی ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو انسان کبھی بھی تکبر میں نہ آئے۔ اگر ایک بچے کو حکم دیا گیا کہ باپ کے سامنے جھکو، باپ کا احترام کرو، کہ ہم نے باپ کو خدا سمجھا ہوا ہے، اللہ سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا احترام ہے، کیونکہ خدا نے اسے عزیز کیا اور اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ متکبر ہے، اور اس کو خدا کہتے ہیں علیکم لعنتی، تم پر لعنت پروردگار عالم ہے۔ ہاں، یہ بدترین جو آج کام انجام دے رہے ہیں یہ لوگ، اصل ان کو قرآن فہمی نہیں ہے، قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ عزت و احترام نبی کا احترام ہے، لیکن اس کی اصل احترام کی وجہ کس کے؟ پروردگار عالم کی۔ کیوں کہتے ہیں نسبت رسول خدا کی اولاد کا احترام کرو؟ یہ اولاد کا احترام نہیں ہے، یہ اس نسبت کا احترام ہے، کیونکہ خدا نے اس کو عزیز بنایا۔ ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب نجف پہنچے تو امام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ صحرا میں اور وہاں پر ایک بندہ آئے گا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کہتا ہے یہ صحرا میں گیا اور تپتی ہوئی دھوپ تھی، وہاں پر یہ انتظار کرتا رہا، اتنی دھوپ تھی میں بالکل تھک گیا، کوئی نہیں آیا، پسینہ بہت شدت پیاس میں نڈھال ہو گیا۔ اب میں نے کہا نہیں آئے گا جاؤں، لیکن اس نے کہا نہیں، امام نے کہا ہے نافرمانی تو مجھے نہیں کرنی۔ تو کہتا میں نے انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد میں نے دیکھا دور سے اونٹ پر ایک شخص سوار ہے اور آ رہا ہے، دوڑا گیا، اور میں نے کہا کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق نے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو۔ کا وہاں پہنچا اور اس نے سلام عرض کے امام کے خیمے کے اندر داخل ہوا۔ تو امام نے اسے سوال کیا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا میں یمن سے آ رہا ہوں۔ فرمایا یمن کے کس قبیلے سے؟ اس نے کہا فلاں قبیلے سے۔ تو امام نے فرمایا یمن سے یہاں تک آئے، نہیں، یمن اور عراق کے بیچ میں عربستان ہے، پچھلے زمانے کا سفر، اللہ جانے کتنے دن، دھوپ، پیاس، کتنا عرصہ اور کتنا سفر طولانی طے کر کے کربلا پہنچا۔ تو امام نے کہا کیوں آئے ہو؟ اتنا سفر طے کر کے یہاں تک کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا ازور الحسین، تاکہ حسین کی زیارت کروں، وسلم علیہ وصلی عندہ، حسین کی زیارت کروں، احترام کروں، سلام کروں، اور اس کی قبر مبارک کے قریب سجدہ شکر بجا لاؤں اور نمازیں پڑھوں۔ تو یہ مومن سوچنا چاہیے اس وقت کیا کربلا کوئی بہت بڑا شہر تھا جیسے آج ہوٹلز اور ہر چیزیں؟ نہیں، ایک چھوٹی سی قبر تھی، شاید چھوٹی سی 4 دیواری ہوں۔ اتنا سفر طے کر کے، لمبا سفر طے کر کے مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے۔ امام نے کہا شاید اس کو کوئی حاجت ہو۔ تو اس نے کہا کوئی کسی حاجت کی وجہ سے کربلا، یعنی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ابن رسول اللہ، بس حسین کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اتنے شوق اور ذوق سے آئے ہو؟ تو امام نے کہا کہ کیوں اتنے شوق و ذوق سے آئے جب تمہیں کچھ چاہیے بھی نہیں، کوئی حاجت بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ زیارت میری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے۔ کہ مولا اتنا پڑھا لکھا تو نہیں، مجھے اتنا فلسفہ نہیں پتہ، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آقا حسین کی جو زیارت ہے میری دنیا اور آخرت کے لیے۔ امام نے فرمایا ازیدو کو کیا میں تجھے زیادہ بتاؤں اس زیارت کے ثواب کے بارے میں، کتنی افضل ہے؟ تو کہتا ہے جی میرے مولا بتائیے۔ امام فرماتے ہیں جو زیارت حسین کرتا ہے وہ ایک حج اور ایک مقبول عمرے سے، اور وہ عمرہ جو اس نے رسول خدا کے ساتھ کیا ہو۔ یہ تعجب کرتا کہتا ہے مولا اتنا ثواب ہے، یعنی ایک مقبول حج اور وہ عمرہ اور حج جو رسول خدا کے ساتھ کیا ہو۔ تو امام نے فرمایا ایک حج؟ کہا نہیں،
2 حج اور 2 عمرے. اس نے تحجب کے امام نے کہا 3 حج اور 3 عمرے. اس نے تحجب کے امام نے کہا 4 حج اور عمرے. یہاں تک امام نے فرمایا 120 حج اور 120 عمروں کا ثواب ہے جو امام کی زیارت کے لیے آتا ہے. تو آج دشمن سن لے، کتنا بھی غرور اور تکبر کریں، اس غرور اور تکبر جو اللہ کے سامنے بندہ کرتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور فرمایا اگر انسان ثواب زیارت اہل بیت رسول خدا مدینے کی ثواب کا زیارت اگر جان جائے تو اگر کانٹوں کی چادر بھی ہو اس پر بھی چل کے جائے گا اور زیارت اہل بیت میں شامل ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، یہ قرآن فہمی کی باتیں ہیں. یہ انسان اگر اپنے عمل کو جان لے تو وہ انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا. جنہوں نے قرآن فہمی، تدبر، تفقہ کو چھوڑ دیا، اخلاقیات کے دائرے سے نکل گئے، انہوں نے جناب حمزہ کی قبر کو خراب کیا، انہوں نے جنت البقیع میں رسول خدا کی اولادوں کی قبروں کو خراب کیا. یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے. یہ تکبر ہے پروردگار عالم کے سامنے ہے. وہی تکبر جو شیطان نے کیا اور وہ بھی لعنتی بنا. یہ بھی اللہ کی لعنت روزانہ لے رہے ہیں. اور دعا ہے کہ ایک وہ دن خدا ہمیں نصیب کرے دکھانا کہ ہم اپنے آقا امام زمانہ کے ظہور کو دیکھیں اور پوری اس کائنات میں عدل کی حکومت قائم اور حکومت الہی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.